पैदाइश 31वां बाब। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शानो शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राखेल और लेहा को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थीं बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने न दिया। जब उसने ये कहा कि चेतले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चेतले बच्चे देने लगीं, और जब कहा कि धारदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाभन हुई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारदार चेतले और चतकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ऐ याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारदार चेतले और चतकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतेल का खुदा हूं, जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी जात बूम को लौट जा। तब राखेल और लेहा ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बखेरा या मैरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए को भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊंटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फदान आराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्के कैनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कुतरने को गया हुआ था, सो राखेल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर न दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जलाद की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया और जलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा, और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जलाद के पहाड़ पर डेरा लगाया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया, गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी न दिया। ये तूने बेहुदा काम किया।
مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے اپنے بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راکل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیہا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیہا کے خیمے سے نکل کر راکل کے خیمہ میں داخل ہوا، اور راکل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجادہ میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اور لابن نے سارا خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا، پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ، کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھابر گرا، اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود، جس کا روب اسحاق مانتا تھا، میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے، اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ پس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یجر شاہدو تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مصفا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا
کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے، نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔